راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کا اب تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو کہیے جناب، کیا حال چال ہیں آپ کے، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ دعا آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کے پورے خاندان کے لیے بھی ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، مارچ کا مہینہ جو ہے وہ ایک طرح سے اس کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اب مارچ کا یہ جو ہفتہ، 2 ہفتے ہوتے ہیں، اس میں ریزلٹس بن رہے ہوتے ہیں، نتائج کا اعلان ہونا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے، اور ایک طرح سے نئے تعلیمی سال کا آغاز عمومی طور پر ہمارے ملک پاکستان میں اسی مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اور شزرا، بچپن کے کچھ آپ کو وقت یاد ہوں گے کہ کس طور پر نئی کتابیں، یونیفارم اور بیگز اور ساری چیزوں کا ایک چاؤ اور ایک خوشی ہوتی تھی۔ ذرا آپ بتا سکتی ہیں تھوڑا اس پہ؟ جی بالکل، اور ایسا ہوتا تھا کہ نئی کتابیں، نیا بیگ، نئی جیومیٹری باکس، نئی پینسلز آ جاتی تھی پاس، تو پھر بس یہ انتظار ہوتا تھا کہ کب اسکول جو ہیں کھلیں اور ہم جائیں اور ان چیزوں کو استعمال کریں۔ بالکل، مجھے یاد ہے کہ نئی کتاب کو تو بہت دھیان سے ہم کھولتے تھے، اس پہ کوئی داغ نہ لگ جائے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بھی وقت پھر آتا تھا کہ 2-3 مہینے گزرنے کے بعد وہی کتابیں ہمیں مشکل لگنا شروع ہو جاتی تھیں، اور پھر ہم سوچتے تھے پچھلی کتابیں آسان تھیں، اب یہ سبجیکٹ کچھ زیادہ مشکل ہو گیا، یہ کتاب۔ تو ہم کتاب نہیں دراصل تبدیل کر سکتے، ہمیں پھر خود اپنے رویے کو اور اپنی جو توجہ یا ہماری روٹین اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طور پر ہماری جہاں پر یہ تعلیمی سرگرمیاں بچوں کے لیے بات ہے کہ ان کو زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے، نیا ولولے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہاں پر یہ ہماری زندگی پر بھی لاگو اور نافذ ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی کے جس طرح سے سلیبس میں تبدیلی آتی ہے، ویسے ہی اپنے مزاج کو تبدیل کرنا ہے، نہ کہ ہم سلیبس تبدیل کر لیں تو سلیبس تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے۔ ہاں، ہمیں اپنے رویے کو تبدیل کرتے ہوئے ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اور یہی زندگی کا اصول ہے۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور سنیں گے خداوند تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت اور برکت باتیں ہیں۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند تعالیٰ کے پاک کلام کا اقتباس روزے کے تعلق سے ایک دفعہ بہت ہی زبردست ہمیں تحریک اور تلقین دی گئی ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد دراصل خدا کے لیے ہے، دوسرے انسانوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ روزہ کسی بھی طور پر روب، دبدبے یا دوسروں سے سپیریئر ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں کے سامنے خدا تعالیٰ کے فضل کے باعث عاجز، حلیم اور فروتن ہونے کا نام ہے، اور بدلہ جو ہے وہ انسان سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات سے طلب ہم کرتے ہیں، اور وہی اس کو دے سکتا ہے۔ تو ہمیں ان ساری باتوں کو کلام کی روشنی میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ جی تو سامعین، آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ سب کے خطوط کو پڑھ کر، سن کر، لیکن خطوط پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ سب پتہ نوٹ کر لیں۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ ہمیں فون کال یا ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔ سامعین، ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل
PCRM TV को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपने फेसबुक का नाम लिया है तो सबसे पहले हम फेसबुक के दोस्तों का ही तज़किरा करते हैं। आरजे सफदर शाह, हाफिज नईम अहमद, हक नवाज तगड़, आमिर जमील, रशीद नाज, मास्टर महबूब अहमद साहब, इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने फेसबुक पर प्रोग्राम को सुना और पसंद किया, और प्रोग्राम राह जिंदगी को पसंद के साथ साथ इन्होंने सारी टीम को मुबारकबाद भी पेश की। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाइयों आपका और आपकी इस मोहब्बत का। इसके अलावा हमें बहुत बाकायदगी से खतूत लिखते हैं शफाकत बाजवा, अब्दुल्ला बाजवा, राहा फातिमा, मरियम शफाकत, शाहम बाजवा, हन्नान बाजवा। लिखते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी मेरा मनपसंदीदा प्रोग्राम है। आप सबके प्रोग्राम का अंदाज बहुत बेहतरीन है, अंदाज़े गुफ्तगू बेहतरीन है, प्रोग्राम के तमाम सेगमेंट बहुत खूबसूरत हैं। इसके अलावा लिखते हैं कि प्रोग्राम में मैसेजेस और खतूत का सिलसिला सुनकर बहुत खुशी होती है। आप सबको हमारी तरफ से सलाम कबूल हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मोहम्मद अकरम सयाल साहब खत लिखते हैं जिसमें प्रोग्राम को पसंद करते हैं और कहते हैं कि तमाम सेगमेंट सुनकर बहुत अच्छा लगता है। खास तौर पर ड्रामा चिरागे राह की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि खुदा ताला आप सबको ऐसे ही बढ़ाता चला जाए। बहुत शुक्रिया जी। तो आइए अभी आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम सुनेंगे आज ड्रामा चिरागे राह में किस्त नंबर 3 है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर मबनी। आइए मिलकर सुनते हैं और जानते हैं कि आज क्या हो रहा है। वाह वाह भतीजे लूत। जी चाचा इब्राहिम, जरा इन पहाड़ों के चारों तरफ तो देखो, कितना दिलकश मंजर है। वाकई मैंने तो ऐसी दिलकश जगह जिंदगी में कभी देखी ही नहीं। चचा, क्यों ना हम यहीं खैमे लगाएं? हाँ लूत, हम यहीं ठहरेंगे। वाकई चचा जान, मजा आ जाएगा। चची जान सारी। क्या मुझसे कुछ कहा तुमने? हाँ चची जान, कहाँ खोई हुई हैं आप? लूत, सोच रही हूँ जब हम ऊर शहर से हारान आए थे तो अब्बा जान तारा भी साथ थे, मगर अब वो इन दिलकश नज़ारों को देखने के लिए हमारे साथ नहीं है। लेकिन खुदा का शुक्र है, जब वो फौत हुए तो वो खुदा पर ईमान ला चुके थे। ओह हाँ चची जान, हम यहीं रहेंगे। यहीं? हाँ, खुदा ताला ने मुझसे यही फरमाया है। अच्छा? हाँ सारी, यही है वो वादे की सरजमीन। आपका मतलब यही मुल्क किनान? हाँ हाँ, यही है मुल्क किनान, जिसमें बसाने के लिए खुदा हमें ऊर शहर से यहाँ लाया है। यहाँ बसाने के लिए? हाँ, और उसने मुझसे ये भी कहा, यही मुल्क मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। तेरी नस्ल को? यानी हमारी औलाद? लेकिन आप तो बेऔलाद हैं। लूत, खुदा का यही हुक्म है और हमारा ईमान है कि वो हर चीज पर कादिर है। अच्छा छोड़ें इस बात को, आप ये बताएं, खैमे यहीं लगाएंगे? नहीं चची जान, मेरा ख्याल है वो सामने वाली वादी ठीक है। क्यों चचा जान? हाँ, वहां पानी भी होगा। जाओ तुम अली अजहर को कहो वहां पहुंचकर खैमे लगाए। और सुनो, कहना इकट्ठे रहने की जरूरत नहीं, चरवाहे अपने अपने गले लेकर इधर उधर बिखर जाएं, घास बहुत है। बहुत बेहतर चचा जान, मैं अभी उन्हें बताता हूँ। मेरे मालिक इब्राहिम। अली अजहर, क्या बात है? जनाब, कुछ भेड़ों के बारे में अर्ज करना है। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। बात यह है कि आपके भतीजे लूत की भी बेशुमार भेड़ें हैं और खुदा ताला के फजलो करम से उनकी भेड़ों ने इस साल बच्चे भी बहुत दिए हैं, लेकिन भेड़ों को पिलाने के लिए पानी बहुत कम है। पानी कम है? ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है नजदीक पानी कम है और कुछ भेड़ों को पानी पिलाने के लिए काफी दूर ले जाना पड़ता है। आज ही हमारे और लूत के चरवाहों के दरमियान झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ आका, तू मैं तक नौबत पहुंच गई। अच्छा, चरवाहों के सरदारों को आज शाम ही मेरे पास भेज दो, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा जनाब,
मैं अभी उन्हें बताता हूं जाकर। हम ठीक वक्त पर लूत के चरवाहों से पहले भेड़ों को पानी पिलाने लाए हैं। भेड़ें भी बहुत बढ़ गई हैं, 500 से ज्यादा हैं हमारे पास। अरे देखो वो कौन आ रहे हैं? मुझे तो लूत के आदमियों का गिरोह लगता है। अगर वो हैं तो आज फिर झगड़ा होगा। लगता तो ऐसे ही है। जानते हो ना कल क्या हुआ? हाँ, इसीलिए तो चरवाहों के सरदारों को मालिक अब्राम ने बुलाया था। गए थे तुम भी? हाँ, गया था। उन्होंने ताकीद की कि किसी सूरत में झगड़ा ना हो। है तो ठीक, लेकिन क्या लूत के चरवाहे भी अपनी हरकतों से बाज आएंगे? बात सुनो भाई। हाँ, बताओ क्या बात है? अपनी भेड़ों को पीछे हटा लो। हम अभी अपनी भेड़ों को पानी पिलाना चाहते हैं। क्यों? हम भी तो अभी आए हैं। हमारी भेड़ें पीले, हम चले जाएंगे। हम इंतजार नहीं कर सकते। जिस जगह हम भेड़ों को पहले पानी पिलाते थे वो खुश्क हो गई है। हम दोनों की भेड़ों के लिए काफी पानी मौजूद है। तुम जरा नदी की निचली तरफ जाकर पिला लो। अच्छा, तो हम अपनी भेड़ों को तुम्हारी भेड़ों का गदला किया हुआ पानी पिलाएं? देखो दोस्त, हम सब एक ही खानदान से हैं। हमें पानी पिलाने पर झगड़ना नहीं चाहिए। क्या तुम ये चाहते हो कि हम यहाँ खड़े प्यास से मरती हुई भेड़ों का तमाशा देखें? देखो भाई, जब तक हमारी भेड़ें पानी पी नहीं लेती, हम उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं। अच्छा, तो हम तुमसे अभी निपट लेंगे। क्या तुम फिर झगड़ा करना चाहते हो? अगर तुम भेड़ों को नहीं हटाते तो झगड़े का सबब तुम होगे। भाई तुम कुछ देर इंतजार करो, हम अभी चले जाते हैं। अपनी भेड़ें लेकर अभी चले जाओ। हमें पानी चाहिए, सुना तुमने? हम तुमसे पहले आए थे, अब तुम इंतजार करो। अच्छा, तो ये बात है। देखता हूँ तुम कैसे नहीं हटाते। छोड़ो दोस्त, हम अभी जाकर मालिक लूत को बताते हैं, वही इनकी खबर लेंगे। हम जा रहे हैं अब्राम के चरवाहों, लेकिन हमारी भेड़ों के नुकसान के जिम्मेदार तुम होगे। तो सुन रहे थे हम ड्रामा चिरागिरा में आज किस्त नंबर 3 और आज हमने सुना कि चरवाहे जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, हजरत लूत और इब्राहिम के। लेकिन इस लड़ाई का हल अच्छा होना चाहिए, लड़ाई का सोल्यूशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। देखते हैं कि आगे चलकर क्या होगा। अभी आगे सुनेंगे इस किस्त को तो जरूर जानेंगे, लेकिन अभी वक्त है सिलसिला आईना का। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आता बेइसी के कैसे काम करूं और हर एक के दिल को अपने हिसार में ले लूं। कोई है तरीका? एहसास कम से कम मेरे होते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम पहले ही लोगों को बहुत बेवकूफ बना चुके हो। अब ये मेरा वक्त है और मुझे मालूम भी है कि काम कैसे करना है। बेहिसी, मेरा ख्याल है कि दुनिया में जिंदगी तभी बेहतर अंदाज से गुजारी जा सकती है जब मेरा साथ यानी एहसास किसी के साथ। रहने दो भैया, रहने दो। तुम्हें अपने साथ लेकर चलने का मतलब है जमाने के साथ ही ना चला जाए। क्यों? मुझे साथ लेकर जमाने के साथ क्यों नहीं चला जा सकता? इसलिए कि तुम्हारी रफ्तार जमाने की रफ्तार से बहुत सुस्त है। मुझ पर सुस्त रफ्तारी का इल्जाम लगाकर तुम अपने ऐबों को छुपाना चाह रही हो बेहिसी, या इन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो? इल्जाम कैसा, ये हकीकत है। अब देखो, अगर सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तुम वहीं खड़े हो जाओगे।
زخمی کی دیکھ بھال کرو گے, اسے ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کرو گے. ارے تو یہ کوئی غلط بات ہے؟ کمال ہے, ایک دوسرے کے کام آنے کا نام ہی زندگی ہے, اور اگر کسی کے کام ہی نہ آ سکے تو وہ زندگی کس کام کی؟ بابا, انسان ہی انسان کے کام آتا ہے. دیکھو مسٹر احساس, اگر تمہیں ترقی کرنی ہے تو تمہیں اپنے قدموں کو وقت کی رفتار کے ساتھ چلانا ہوگا. اب سڑک پر پڑے زخمی کی دیکھ بھال کرنے, اسے ہسپتال پہنچانے میں تمہیں پتا ہے کتنا وقت صرف ہوگا, اور اسی وقت کو اگر اپنے لیے استعمال کرو گے تو ترقی کے کتنے زینے طے کرو گے؟ لعنت ہے ایسی ترقی پر. بابا, ایک انسان کی زندگی سے بھی کوئی چیز قیمتی ہے کیا؟ ارے انسانی زندگی بچانا ہماری ذمہ داری ہے. اوہو, جس انسان کو ہم جانتے تک نہیں, اس کی ذمہ داری ہم پر کیسے عائد ہو گئی؟ اور یہ ضروری بھی نہیں کہ اس کام کو ہم ہی سر انجام دیں. اگر ہر شخص یہی سوچے بے حسی کہ یہ کام میرا نہیں, تو پھر وہ زخمی تو سڑک پر ہی مر جائے. اور آج کل یہی تمہاری وجہ سے ہوتا بھی ہے. سعد افسوس کہ اس معاملے میں تم کافی حد تک کامیاب ہو رہی ہو. تمہاری طرح بہت سے انسان مدد کرنے کے شوق میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتے ہیں. آج کل تو بابا, کسی کی مدد کرنا اپنے گلے بھی پڑ سکتا ہے. کسی کی جائز مدد کرنا کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتا. رہنے دو. زخمی ہسپتال پہنچنے سے پہلے اگر دم توڑ دے تو مدد کرنے والا خود ہی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا, اور جناب لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ہاں, ایسا ہو بھی جاتا ہے, مگر اس کے پیچھے بھی تمہارا ہی ہاتھ ہے. تم ہر کسی کو اپنا فائدہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہو بے حسی. میں نہیں, یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں ہر کوئی اپنا فائدہ سوچنے پر مجبور ہے. بے حسی, یہ بھی تمہارا ہی بچھایا ہوا جال ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر بھرنے کی سوچتا ہے. کوئی بھی کسی کے بارے میں سوچنا گوارا نہیں کرتا. تو کیا ضرورت ہے کسی کے غم میں گھلنے کی؟ ہر کسی کے پاس دماغ ہے, اپنے لیے خود سوچے. یہ خود غرضی ہے بے حسی. اسی میں راز ہے ترقی کرنے کا, آگے بڑھنے کا, اپنے لیے کچھ کر گزرنے کا, اکیلے آگے بڑھنے کا. اکیلے کیوں؟ اس کھیل میں تو سارا زمانہ شامل ہو رہا ہے. ابھی لوگ مجھے بھولے نہیں بے حسی, ابھی ان کے دلوں میں احساس کا جذبہ موجزن ہے. خواہ جذباتی ہونے کی کوشش مت کرو. لوگوں کو میری ضرورت ہے بے حسی, سب میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تم زبردستی انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو. جی نہیں جناب, دنیا خود ہی کھینچی چلی آ رہی ہے میری طرف. اور تمہیں کس نے کہا ہے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے؟ تمہارا یہ کمزور سا سہارا بھلا کس کام کا؟ میں کمزور ہوں تو کیا ہوا, مگر میرے حوصلے بلند ہیں, اور حوصلہ بلند ہو تو طاقت خود ہی آ جاتی ہے. کمزور کو طاقت حاصل کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے, اور اگر کسی طاقتور کو مزید طاقت مل جائے تو تمہیں معلوم ہے وہ سارے زمانے پہ چھا جاتا ہے. دیکھو بے حسی, میں اتنا کمزور نہیں ہوا کہ تم مجھ پر حاوی ہو جاؤ. تم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ ہی دو. تم جانتے ہو میری طاقت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور میں تم سے کہیں زیادہ مقام حاصل کر چکی ہوں. تمہارا یہ غرور جلد کچلا جائے گا. تمہیں شاید یہ معلوم نہیں لوگ میری ضرورت کو کتنی شدت سے محسوس کر رہے ہیں بے حسی. چھوڑو بھی, کمزوری سے تمہاری ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں. ایسے لرزتے وجود کے ساتھ تم کسی کی کیا مدد کرو گے؟ تمہیں تو خود کسی کی مدد کی ضرورت ہے. آؤ آگے بڑھ کر میرے مضبوط ہاتھوں کو تھام لو, اور ہاں یاد رکھو, اب میرا اگلا نشانہ تم ہو. اب میرا نشانہ تم ہو. کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ جی تو سامعین, ہم نے سنا سلسلہ آئینہ میں آج بڑا ہی سینسٹیو اور بہت ہی سمجھ لیں کہ یہ آج کے دور میں جاننے, سمجھنے اور محسوس کرنے والا ٹاپک ہے, احساس اور بے حسی. اب میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا, لیکن آپ اس پہ جو بھی بات کرنا چاہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے پروگرام میں اس پہ آپ ضرور بات کریے گا کہ کون سی چیز ایسی ہے جس نے بے حسی کو اتنا بڑھا دیا ہے, اور کون سی جو باتیں ہیں
جن سے ہم احساس والے اس رویے کو دوبارہ سے اپنے اس معاشرے میں اور زیادہ پروان چڑھا سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، یا اس کمی کو ہم کس طور پر بتدریج پورا کر سکتے ہیں. تو آئیے اس بات کا اعادہ بھی کریں. ضرور انتظار رہے گا ہمیں آپ کے اس فیڈ بیک کا. آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا ہم سب کو کہ جو کسی بھی طور پر کسی دوسرے انسان کی دل آزاری کرے. اور جہاں پر وقت کی بات ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے وقت میں جینا سیکھیں. تو میں ضرور کہوں گا کہ جینا ہمیں سیکھنا پڑے گا اور سیکھنا چاہیے بھی. کئی دفعہ ہم ماضی میں رہتے ہیں اور حال میں کبھی ہم جیتے ہی نہیں ہیں. تو ہم سب انسان ہیں، خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم حال میں جئیں اور حال کے مطابق ہم اپنے حال کو رکھیں. تو آئیے اس مقصد کو ہم خدا کے سامنے بھی رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں سب کے لیے کہ ہم سب خدا تعالیٰ کے حضور اور زیادہ برکت اور تازگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں. اے ہمارے زندہ اور ازلی اور ابدی خدا، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ، ہم خاص منت کرتے ہیں کہ ہمیں برکت عطا کیجیے، ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھیے اور ہمیں توفیق عطا کیجیے کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق جئیں. اور خداوند تعالیٰ، ہم ماضی کے دکھوں، ماضی کی کڑوی ان چیزوں کو، باتوں کو محض یاد نہ رکھیں، بلکہ اس کو بھی ہم شکر گزاری کے ساتھ اس طور پر یاد کریں کہ آپ نے وہ وقت ہمارا کاٹ دیا. اور اگر ہم وقتی طور پر کسی مشکل میں ہیں تو ہم ایمان رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. ہمیں خداوند برکت عطا کر. اور ہم خاص منت کرتے ہیں سامعین اور ان کے خاندانوں کے لیے اور اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے، اسے بھی خوب ترقی عطا فرمائیے. مسیح خداوند کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. تو اسی بات کے ساتھ دیجیے اجازت عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو. خدا حافظ.